کہ ایک وہ وقت تھا اور وہ ہمارے اسلاف تھا کہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا۔ بات بڑی غور طلب ہے کہ ہم نے اپنے اولادوں کو دنیاوی علم تو سکھایا، لیکن روحانیت کی طرف ہم نے کتنی تلقین کی کہ ان کو جانا چاہیے۔ دنیا میں تو بڑا مرتبہ دیا، اللہ کی نگاہ میں مرتبہ کب حاصل کرنے والے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بندہ تھا، تو وہ بزرگ تھے کوئی، تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلے گئے مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ کہتے ہیں جب مچھلیاں پکڑتے تھے تو نکال نکال کے بیٹی کو دیتے تھے، وہ پیچھے کھڑی تھی، چھوٹی بچی تھی، بالکل چھوٹی تھی ابھی، تو وہ بیٹی کو دیتے گئے سارا دن مچھلیاں پکڑتے رہے۔ جب رات ہوئی نا تو واپس جانے لگے، تو ابا جان نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا تو جس ٹوکری میں وہ مچھلیاں رکھ رہی تھی، جو بھی چیز تھی، اس کے اندر ایک بھی مچھلی نہیں تھی۔ تو حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے، بیٹا سارے دن کی محنت تھی، مچھلیاں کدھر گئیں؟ تو وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان میں نے ساری کی ساری مچھلیاں آپ پکڑاتے تھے، میں دریا میں پھینک دیتی تھی پیچھے سے۔ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ اتنی محنت سے تو میں نے پکڑی تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو بچی کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے ابا جان آپ نے ہی سکھایا تھا، جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچتی تھی یہ مچھلیاں اسی لیے جال میں پھنستی ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، کہیں ہم ان کو گھر لے جائیں اور جا کے پکائیں اور ہم کھا لیں، غافل مچھلیاں کھانے کی وجہ سے کہیں ہم بھی اللہ سے غافل نہ ہو جائیں۔ کہتے اس لیے میں نے پھینک دی۔ تو یہ ہماری اولادوں کی تربیت تھی، کبھی اب نہیں ہے۔ اور پھر جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جو اللہ سے غفلت کرتا ہے، اس کی تو نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، صبح یہ میں بات اپنی والدہ کو سنا رہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت حسن بصری کو اس سے کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت آپ بتائیے یہ جو وہ کچھ دن ہو گئے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میرا دل نہیں لگتا، میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، کوئی ایسا معاملہ کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے والا، تو میرا دل نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حسن بصری نے فرمایا تو نے ضرور کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اللہ سے غافل تھا، اس کی نحوست تیرے اوپر پڑ گئی ہے۔ اب ہوتا ہے بندہ اس مرتبے میں پہنچتا ہی تب ہے جب